السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ جلدی دو تین موضوعات جن کا آپ کو انٹرو دے دیں، وہ یہ ہے، پہلا یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے اب دوسرے اقتصادی جائزے پر پاکستان میں موجود ہے۔ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے۔ یہ جو 24 گھنٹے میں کیا مطالبے سامنے آئے ہیں اور کیا کچھ پاکستان نے کر کے دکھایا اور کیا کچھ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور پھر وزیر خزانہ نے، ہمارے جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک نئے پلان کے لیے بھی آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں گے۔ ان چیزوں پر بات چیت کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے وہی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی، روز کا شو، روز نیا کوئی ایشو ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو مخصوص نشستوں پر جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس پر ایک دوسرے پر الزام تراشی جاری ہے کہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے، ہم تو فلاں پارٹی میں جا رہے تھے۔ تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس پر بات چیت کریں گے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ بلیک سی رشیا کے لیے، روس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور پھر اس کے اور سٹیک ہولڈرز کون ہیں۔ ترکی بھی ہے وہاں پر۔ روس اور یوکرائن کی جنگ میں بلیک سی کا کتنی اہمیت ہے، وہ کیوں روس اس کے لیے کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیا کوئی اس کی وہاں پر ریڈ لائن موجود ہے۔ اس پر، ان تینوں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیا دور سے کے ڈیجیٹل ایڈیٹر جناب علی وارثی صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو علی وارثی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آئی ایم ایف آ گیا ہے جی، بلکہ شروع ہے اقتصادی جائزہ، اور میرا خیال ہے تیسرے روز میں مذاکرات چلے گئے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس خبر ہے، کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا ہم نے کر کے دکھایا، اور مزید کیا مطالبے ہیں تو ہماری بہتری کے لیے جو ابھی تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں توصیف صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پلان دے رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اس سے بہتر پلان ہے تو آپ امپلیمنٹ کر کے پیسے خود سے کما لیں اور ان سے پیسے مت مانگیں۔ لیکن جو پیسے آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا تو یہاں سے نکال لو، وہ کہہ رہا ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکس کرو۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی برائی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے پاکستان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کبھی منع نہیں کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھانے کی بات کی ہے، بڑھانے کی بات کی ہے انہوں نے، جو کہ ڈائریکٹ سبسڈی ہے۔ دیکھیں توصیف صاحب، کوئی بھی آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، وہ پاکستان سے کوئی اس کی دشمنی نہیں ہے، although ہمارے میڈیا میں اور ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے تو یہی ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کو قرض دے رہے ہیں اور انہوں نے قرض کے پیسے واپس بھی لینے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کدھر سے واپس کرنے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ایک پلان دیتے ہیں کہ اس طرح سے اگر آپ کر لیں۔ وہ آپ کی اشرافیہ کو ٹیکس کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، پچھلے 4-5 سال سے تو بہت اوپنلی کر رہے ہیں۔ اور اشرافیہ کو ٹیکس کرنا جو ہے، اس میں پاکستان کی کیا برائی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے بڑے سامنے ہے کہ نہ صرف انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، بلکہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی مطالبہ کیا، کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ سبسڈی ہے، غریب آدمی کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر جو ہماری ریئل اسٹیٹ ایلیٹ پچھلے چند برسوں میں پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر، آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر ایک حلقے سے جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کے مقابلے میں جو صاحب کھڑے ہوئے تھے دوسرے حلقے سے، ان کی پارٹی سے صاحب کھڑے ہوئے تھے، یہ ایک ہی فیملی، اور یہ ساری کی ساری لاہور کی نیو ایلیٹ کہلائے گی، جو سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ سے کمائے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں کہیں پر اگر ہیں، پھر جو ان کی پرائسز ایف بی آر نے سیٹ کر رکھی ہیں جس کی بیسس پر آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2015 میں آخری دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ اس کو ریوائز کیا تھا، مذاکرات کے بعد، اور بڑی مشکل سے، اور توصیف صاحب اس کی وجہ سے پراپرٹی کی مارکیٹ گر گئی۔ یعنی کہ ابھی یہ سچویشن تھی کہ انارکلی جیسے شہر کے بیچوں بیچ انارکلی جیسی جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اس سے پہلے کہ 1.5 لاکھ روپیہ مرلہ زمین ہے، جبکہ انہوں نے سیٹ کی تھی اس کو 5.5-6 لاکھ روپیہ، تو اس پر ایک طوفان آ گیا، جبکہ انارکلی میں اس وقت بھی مرلہ زمین جو ہے وہ 20-25 لاکھ روپے سے کم نہیں تھی۔ میرے خیال اس وقت بھی 50 لاکھ سے بھی شاید کم نہ، بالکل ایسا ہی ہے کمرشل ایریاز کے اندر خاص طور پر۔ اچھا، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا آگے ہیں، پراپرٹی کی مارکیٹ بیٹھ گئی، اور پھر آپ نے ایک سبسڈی دی جس سے آئی ایم ایف کو مسئلہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایمنسٹی سکیمز نہ دیں، جس سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کو، چھوٹ کو انکریج نہ کریں۔ اور جو ہماری ایمنسٹی سکیمز ہوتی ہیں وہ بھی دنیا سے انوکھی ہوتی ہیں۔ مطلب پچھلے دور حکومت میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی اس حوالے سے کہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم میں جو دنیا بھر میں ایمنسٹیز دی جاتی ہیں تو وہاں پر رکھا جاتا ہے 30%، 40% آپ جمع کروا دیں، اب ٹو 60% جمع کروا دیں۔ یہاں پر 2% پہ جو ہے وہ بندے کو مکمل ایمنسٹی دے دی جاتی ہے۔ اگر میرے پاس مثال ہے 1 ارب روپیہ، اس میں سے مجھے 2 کروڑ روپیہ دینا پڑ گیا، وہ سارا کا سارا بلیک منی ہے، میں نے کوئی محنت سے نہیں کمائی ہوئی،
पैसे टैक्सड नहीं है, उस पे से मैं 2 करोड़ देता हूँ और मेरे 98 करोड़ लीगल हो जाते हैं, वो भी एमनेस्टी। फिर आप कहते हैं कि जी आपसे एफबीआर कोई पूछगछ नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के लोग जो हैं वो फोन कर करके आपको कह रहे हैं कि हमारे टावर के अंदर अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एफबीआर विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस, क्योंकि हमने एफबीआर से प्रूव करवाया। इसीलिए लोगों ने और कारोबार करने बंद कर अखबारों में इश्तिहारात हैं जिन पे लिखा हुआ है कि टैक्स एमनेस्टी से, टैक्स से छूट। तो अब आप जिस किस्म की, अच्छा फिर वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आप टैक्स करें इसको। आपकी ज़मीन जो है वो आपका वाहिद एसेट बनती जा रही है, उसके अंदर रिटर्न्स इतने हैवी हैं कि आप दोनों तरफ से, एक तरफ आईएमएफ आपको ये कह रहा है कि आप पॉलिसी रेट को बढ़ाएं क्योंकि वो इकोनॉमी को स्लो डाउन वगैरह हीट अप हो रही है, तो वो उसको स्लो डाउन करने के लिए 22-23% पर आपका पॉलिसी रेट चल रहा है, मगर वो पॉलिसी रेट कोई 7% पे तो नहीं आ जाएगा, वो अभी थोड़ा सा ही कम होगा। तो पाकिस्तान में सेविंग्स को इनकरेज कर रहे हैं, अगर आपके पास कम पैसे हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट को इनकरेज कर रहे हैं। मैंने अब से कुछ अर्सा पहले अमेरिका से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, उनको हम इंटरव्यू कर रहे थे, और इंटरव्यू के बाद वैसे ही उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे से जब कोई बात करता है कि आप इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, तो मैं उनसे पूछता हूँ किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, और मुझे कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। उन्होंने कहा चलें मैं कर भी लूँगा क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं कराची का शहरी हूँ या लाहौर का शहरी हूँ, तो मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेके डाल दी है जो कि उसमें मुझे अगर रिटर्न्स आते हैं तो अच्छी बात है। मगर आप ज़रा इसको कंपेयर करें कि मैं किसी को जाके गोरे को कहूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही जो कि आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने का सबब बन सकती है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करने की ज़रूरत है। एक तो इन एमनेस्टी स्कीम्स ने आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है, वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता टू ओन अ हाउस, टू ओन प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और आम आदमी को भी छोड़ें, अब तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के भी जो प्राइस यहाँ पर चली गई है, जहाँ पर कोई चली सोच गई भी है। नहीं सकता। तो ये एमनेस्टी स्कीमें बंद करने को अगर वो कह रहे हैं, आपकी जो रियल एस्टेट एलीट है उसको टैक्स करने को कह रहे हैं, इसमें गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए, गर्दिशी कर्जे कम करने को कह रहे हैं। देखें तौसीफ साहब, बात यह है कि हमारी जो प्रॉपर्टी, हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसने ग्रो उस सूरत में होना है अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, एक्सपोर्ट्स को ग्रो करेंगे। आपने पूरी कौम को लगाया हुआ है एक साइड पर, और आप ये बात याद रखिए कि जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको ज़रा आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान के मुकाबले, पाकिस्तान के पैसों के हिसाब से तो वो बढ़ रही है, बट ज़रा कंपेयर करें इसको। आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो आपने ख़रीदी 60 लाख रुपए की, उसकी जो कीमत है वो अब हो गई 90 लाख रुपए, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ? 50%। डॉलर उस अरसे में 2018 के मुकाबले में 2024 में 3 गुना बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ग्लोबल आर्गुमेंट, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपकी जो रकम है उसकी कीमत गिर गई है पहले के मुकाबले में। सो वेयर डू यू वांट टू इन्वेस्ट? और अगर आप उसको एनकरेज किए जाएंगे एमनेस्टी दे के, उसको एनकरेज करेंगे टैक्स में छूटें देकर, टैक्स ना लेकर, टैक्स को कम रखकर, तो आप कि जो बिजनेसमैन है उसका दिमाग ही नहीं जा रहा इस तरफ कि इसको जिनके बिजनेस चल रहे थे जी दूसरी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में थे, वो उन्होंने साथ काम शुरू कर दिया। बड़े मैं आपको बताऊं, अभी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरा थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड से ताल्लुक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पैसे कमा रहे हैं, और पैसे यूट्यूब से कमाने के बाद उनको भी पता है कि हमने कहाँ लगाने हैं, वो सारे के सारे रियल एस्टेट में लगे हुए। इंस्टाग्राम हम क्लाइमेट चेंज का भी शिकार हैं, हमने सारी ज़मीनें ख़त्म कर दी हैं जी। आप रूडा को देख लीजिए, रूडा का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर का, उसके लाहौर के साथ एक और लाहौर बसाने का जो प्रोजेक्ट है, उसमें वो सारा का सारा एरिया जो लाहौर का मास्टर प्लान था ओरिजिनल, जो अभी पिछली गवर्नमेंट बनाकर गई है, उसके जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। तो जो हमारा जो ओरिजिनल प्लान है उसमें हमने इस शहर का जो परसेंटेज ऑफ एरिया हमने ग्रीन रखना है, अगर हम उस एरिया को रियल एस्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना देंगे, तो हम उस लाहौर के मास्टर प्लान को जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि इसके अंदर जो ग्रीन एरिया है वो इतना कम हो जाना था। लाहौर की जो सब्जियों की जो ज़रूरत है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा उसको पूरा करने में है वो उस एरिया से, उस एरिया से है, और आप उसको जो है वो पकड़ के उसको सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़रा तौसीफ साहब, क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ पैरट? जी यहाँ तो मुझे रात को तारे नहीं नजर आते जी, पर लाहौर में बिल्कुल तोता नजर नहीं आया मुझे, पता नहीं कितने साल हो गए। तो जब एक शहर में चिड़ियाँ नजर आती हैं वो भी लोगों ने कैद की हुई हैं, वो जी कैद की हुई हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ कब्बे रह गए हैं, चीले रह गए हैं। तो पूरे 6-6 महीने जो है वो हमारे बच्चे सांस नहीं ले पाते, खांसियों का शिकार रहते हैं।
आई थिंक वी नीड टू फाइंड न्यू एवेन्यूज इन वे टू इन्वेस्ट, और IMF हमें यही एनकरेज कर रहा अच्छा, है। दूसरी बात, वो जो जुलाई में बिजली का नर्ख फिर बढ़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए परेशान कुन बात है, और मेरा ख्याल है कि भी ये पब्लिक पर आने वाली है ये बात। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें देखें, IMF तो ये कह रहा है, मगर आप फिर वही बात है, अगर आप अपने तमाम मसाइल को, मामलात को क्योंकि ठीक नहीं गर्दिशी करेंगे, कर्जे भी तो बहुत बढ़ गए ना, तो अब अगर आप इन मामलात को ठीक नहीं करेंगे, आपका तकरीबन $30 अरब का खसारा है। अब $30 अरब का खसारा कवर करने के लिए आपको ये भी तो सोचने की ज़रूरत है ना कि जी ये $30 अरब कहाँ से आएगा? रेमिटेंसेस आपकी इनको कवर नहीं कर सकती। जी। कितनी को रेमिटेंसेस आ जाएंगी? अच्छा, अभी भी आ रही हैं, बढ़ा ही सकते हैं ना आप, 2, 5, 6% उसको बढ़ा लें, आपको वो कवरेज वो कवर नहीं कर सकती। आपकी रियल एस्टेट के अंदर अच्छा चले वो कर भी रही हो तो टैक्स ही नहीं ले रहे, तो उसने कहाँ कवर करना है? वो तो लोग आपस में प्रॉपर्टी का तबादला कर रहे हैं, तो वो टैक्स ही नहीं है। और फिर वो हम आए रोज सुनते हैं कि जी साढ़े चाचे ने जिहड़ा है ना, साढ़े दादे ने 76,000 रुपए की खरीदी सी ते सानू 2 अरब लभ्या दा। तो भाई वो 2 अरब रुपया जो आपको लभा है, उसमें से आपने 200 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। तो अब ये जो सारी सिचुएशन है, फिर इसके अंदर मैं तो, मेरी सुई अटकी हुई है। मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, साल से भी ज़्यादा हो गया, और मैंने तब भी उनसे ये कहा था कि आप रीजन के अंदर ट्रेड के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि जी इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनका अपना मसला है, और हम टोटली अंडरस्टैंड करते हैं उस सारे मामले को। लेकिन क्या IMF का अब अमेरिका का पाकिस्तान पर ऐसा लेवरेज है आफ्टर 2021 अफगानिस्तान की सिचुएशन ख़त्म होने के बाद कि हमें CPEC का जो है वो, हमें जो पिछली हुकूमत के साथ मसला था उसने CPEC को रोल बैक किया, क्या अब हमें क्या उसको जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है? क्या सऊदी अरेबिया से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, UAE से हम जो SIFC के जरिए, अच्छा अब IMF हमें कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान मैं बल्कि ये पॉइंट आपको इसी तरफ ला रहा था। हमारे वजीर ख़जाना ने जो अपने आगे कोई गोल्स जो सेट किए हैं और वो बताया है, एक तो ये कि टैक्स का जो रेवेन्यू है ना, वो उसकी डिजिटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। दूसरा वो कहते हैं कि जी हमारा जो गोल है ना, कि भी एक तो प्राइवेटाइजेशन, जो इदारे हमारे लिए बोझ बने हुए हैं और दुनिया में अब कहीं नहीं होता कि जी, और बल्कि उन्होंने एक बात और भी एडमिट की है कि हमारे पास सिंध का मॉडल मौजूद है, वहाँ सक्सेसफुली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है ना कई मंसूबे कामयाबी से चले हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी सूबों में और फेडरल लेवल पे भी ये हम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करें। ये भी एक अच्छा उन्होंने गोल सेट किया अपने लिए। तीसरा वो ये कहते हैं कि जी हम जो है बजाय कर्जे लेने के, वो हम जाएंगे अब अपने दोस्त ममालिक के पास कि जी उनसे बात कर रहे हैं कि आप सरमायाकारी करें, और एक लंबा जो है ना प्लान वो IMF के साथ भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अंदाज़न कहते हैं 6 से 8 अरब डॉलर का। तो ये 3-4 मैंने सवाल आपके सामने इकट्ठे कर दिए हैं। तो क्या समझते हैं ये जो उन्होंने अपने लिए गोल सेट किए हैं गवर्नमेंट के लिए, अपने के लिए, तो इससे चीज़ें ठीक होने जा रही हैं? देखिए तौसीफ साहब, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पहले आ जाते हैं। मुझे प्राइवेटाइजेशन से फंडामेंटली कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री हमें याद रखनी चाहिए कि हमने PTCL को प्राइवेटाइज किया, हमने बैंक्स को प्राइवेटाइज किया, और के इलेक्ट्रिक और उन्होंने इसकी मिसाल दी। PTCL इज़ प्रॉबली अ सक्सेसफुल एक मिसाल मौजूद है। लेकिन हमने 90s के अंदर जब स्टील मिल्स को, बहुत सारे सिक यूनिट्स को हमने प्राइवेटाइज़ किया था 92-91 में, तो उसके 10 साल बाद जब चेक किया, ये कैसर बंगाली की स्टडी है जिसने साबित किया कि ये जो वो सिक यूनिट्स जो थे, ऑल ऑफ देम हैड क्लोज डाउन। ठीक है, तो वो कोई ये नहीं होता कि प्राइवेटाइजेशन इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि जो हमारी प्राइवेटाइजेशन में कहता हूँ आप प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन ये प्राइवेटाइज हो गया, आपको एक मखसूस रकम, ख़ास रकम जो है वो आपके अकाउंट में आ गई, उस रकम को आप कुछ अरसे के बाद इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आप क्या बेचेंगे? सो जो हमारी फंडामेंटल्स हैं हमारा वो तो तब्दील मामला है करने कि वो की, इदारा चलना चाहिए। आप देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाने की जो ये बात बड़ा है, वाज़ेह बात की निकाम वज़ीर ख़ज़ाना जी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अपने ख़ज़ाना मंशूर ने। के अंदर ये बात कर चुके हैं। ऑल्दो जो PMLN की मॉडल था वो अपने मंशूर के अंदर वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाना चाहते हैं, मगर दोनों चीज़ों को सामने रखा जा सकता है, विच एवर वर्क्स बेस्ट। तो दरमियानी रास्ता निकल सकता है, दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो सिर्फ इस बारे में वरिड हूँ कि जैसे अब आपने डिजिटाइजेशन की बात की है, डिजिटाइजेशन पाकिस्तान में समझा जाता है कि जी अगर हमने सारा का सारा सौदा उठा के कागज़ों से कंप्यूटर में डाल दिया, ये डिजिटाइजेशन हो गई। डिजिटाइजेशन शुड मीन कि जो बंदा है जिसने टैक्स सबमिट करवाना है, उसकी पब्लिक डीलिंग FBR के साथ होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, दे शुड बी एबल टू सबमिट। उनकी कोई जब सामने नहीं होगा
تو آٹومیٹیکلی کرپشن کا راستہ آپ بند کر دیں گے, ٹیکس میں چھوٹ کا راستہ آپ بند کر دیں گے. یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی تک مفقود ہے. ہم نے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت, حرمت اور فضیلت پر, جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات. آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے. رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. خوش آمدید ناظرین. جی علی صاحب, آپ کہہ رہے تھے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس کو ہم نے ابھی لینڈ جو ڈیجیٹائزیشن پروسیس تھا کہ ہم نے پٹوار کا نظام ختم کرنا ہے, اس کو LRMIS پر لے کر آنا ہے, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ وہیں پر رہ جاتی ہیں جب آپ نے کمپیوٹر میں ڈال دیا. لیکن جو بندہ نے کمپیوٹر میں فیڈ ہے وہ پہلے ایک کاغذ پر فیڈ کر رہا تھا اپنے بال پوائنٹ سے, اب وہ کمپیوٹر کے اندر فیڈ کرتا ہے. اس کا یہ تو ہے کہ جی لانجیوٹی ہے, آپ کو بہت عرصے کے بعد بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ یہ نہیں ہوتا, تو وہ کم از کم نہیں ہوگا. لیکن اس میں اس بندے کا تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے, وہ سامنے سے اس کی پبلک ڈیلنگ نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات آپ نے میرے سے کی کہ جو ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں ان سے ہم نے انویسٹمنٹ کروانی ہے, اس میں پرائیویٹائزیشن بھی شامل ہے. اس کے اندر ہماری جو ماڈرنائز کرنا ہے, ہمیں اپنے SIFC کے تھرو وہ جو گرین ریولوشن کی بات کر رہے ہیں, منرلز کی بات کر رہے ہیں ہم, بالکل اسی پر اب دیکھیں توصیف صاحب, منرلز کو استعمال کرنے کا بڑا بنیادی سا اصول ہے. پہلا یہ ہے کہ یا تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ منرلز کے قریب ہو, دوسرا یہ ہے کہ منرلز انڈسٹری کے قریب آ جائیں. اب اس کے لیے یا تو آپ کو ریل وے نیٹ ورک چاہیے, پروجیکٹ, ایک بہت بڑا ریل پروجیکٹ چاہیے جو کہ ان جگہوں سے وہ چیزوں کو نکالے اور انڈسٹری تک لے کر آئے, یا پھر آپ کو انڈسٹری اس جگہ تک لے کر جانی ہے, اس کے لیے آپ کو ان علاقوں میں سیکیورٹی کا مسئلہ, اور اسی میں ہمارا علاقوں کو انڈسٹریلائز کرنا, اسی میں پھر ہماری آرمی کا رول آتا ہے کہ وہ سیکیورٹی اس طرح سے پرووائڈ کریں, وچ از وائی آئی تھنک کہ SIFC میں آرمی کا رول جو ہے وہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس کہ ہم جو چیز نکال رہے ہیں اس کو ریفائن کرنے میں, ان کو ریفائن کر کے یہاں پر لگانے میں, استعمال کرنے میں یہ کتنا ایک کارگر ہو سکتا ہے. ہم اس کے فوڈ کی سیکیورٹی کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے یا ان ممالک کی فوڈ سیکیورٹی ہے؟ ہماری زمین استعمال ہو رہی ہے, آپ دیکھیں کہ سب سے زرخیز خطہ جو پاکستان کا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا ایریا ہے, اور اسی کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک تھرو اسٹڈی ہونی چاہیے. یہ ایسے نہ ہو کہ ہم کر لیں اور ہم پھنس جائیں. نہیں, ہماری تھورو اسٹڈی میرے علم کے مطابق کافی ہے, اور اس پہ بڑا اچھا مطلب کہ اس پہ اسٹڈی موجود ہے, اور اسی کے مطابق یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. میں اب آپ کو دوسرے موضوع کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں, ٹائم اس کے لیے کم ہے. کل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا جی کہ جی آپ جو سیٹیں ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی, کیونکہ نہ تو آپ نے اپلائی کیا تھا, آپ نے الیکشن کمیشن کے خط کے جواب میں خط لکھا کہ ہم تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے. آپ نے الیکشن جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں انہوں نے آزاد لڑا, اور آپ وہ شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹیں دو. تو وہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جی ہم سے غلطی تو ہو گئی لیکن پھر بھی ہمیں دے دیں. تو اس طرح کی بات ہے. اچھا, وہ فیصلہ ہو گیا. اب آپس میں جو ایک دوسرے پر الزامات چل رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیا ہے, یہ فلاں, ہم تو مجلس وحدت المسلمین میں جا رہے تھے, قائد نے یہ ہمیں جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے یہ حکم دیا تھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی سنی اتحاد کونسل. پھر وہ کہتا ہے جی سنی اتحاد کونسل کا جو سربراہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں,
یہ بانی پی ٹی آئی نے خود فیصلہ کیا تھا، اور میرا منہ نہ کھلوائیں نہیں تو آپ لوگ کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ تماشا جو ہے وہ پرپیچول ایک چیز ہے جو کہ رک جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، کچھ دور کے لیے، جب آپ ان کی خبریں جو ہے وہ کچھ اس کے اوپر کمی ہو رہی اچھا خاصا شغل ہے ویسے. اچھا خاصا شغل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے ان کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف شمولیت اختیار کرتی ہے تو انہوں نے بھی اتنی بڑی کوئی لسٹ اپنی نہیں دی ہوئی تھی، میرا خیال ہے انہوں نے کوئی لسٹ نہیں فراہم کی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ تھا وہ اس بنیاد پر ہوا تھا کہ اس کی ایک سیکٹیرین اینگل ہے، کیونکہ آپ کا اسلامی ٹچ اس میں جماعت اسلامی بھی آئی اس میں، کئی لسٹ میں آئے، اس میں ایک وہ جے یو آئی نظریاتی بھی آئی جی، اور یہ ساری جماعتیں آپ یہ یاد رکھیں اور کہ اچانک سے سنی اتحاد کونسل جو ہے نا وہ آ گیا سامنے کہ جی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے. جی. اچھا اس وقت بھی جو سارے لوگ تھے، جو عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے تو لسٹ ہی نہیں جمع کرائی، اس نے تو خود الیکشن ہی لڑا، یہ پارلیمانی پارٹی موجود نہیں ہے. تو اتنے وکلا تھے پی ٹی آئی میں، اتنے وکلا تھے، تو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک پرابلم ہے، ان پہ ذمہ داری ڈالنی بنتی نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، لائرز کا کوئی قصور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے انکار کر دیا تھا. جماعت اسلامی might have been able to do what they wanted، لیکن اس کے بعد جب جماعت اسلامی نے انکار کر دیا، میں نے ایم ڈبلیو ایم کا مسئلہ آپ کو بتا دیا، جے یو آئی نظریاتی نے کوئی سیٹ جیتی نہیں، تو اب آپ کے پاس رہ گئی ایک سنی اتحاد کونسل، اور سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے آپ کو اپنی ایمبریس میں لے لیا. اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو آزاد جو ممبران تھے وہ کسی اور سے ڈیل کرنے کے اچھا آپ کو قابل ایک اور نہیں بھی رہے. بات بتاؤں، ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے جی، ان کے بھی ترجمان کا آیا کہ ہمارے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی، اور پھر وہ یہ تھا کہ پرویز خٹک صاحب نے ریزائن کرنا تھا اور اس میں ضم ہونا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو چلانا تھا. جی. اب کہاں یہ کہ وہ ان کی ایک دوسرے سے سیاسی مخالفت تھی اور پھر انہی سے مذاکرات ہو رہے تھے اور انہی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی کر رہی تھی، پھر وہ کہتے ہیں جی اچانک 4:05 پہ فیصلہ بدل گیا. یہ بھی تو ایک نیا جو ہے ایکٹر جو ہے وہ سامنے آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس نشان نہیں رہا، انتخابی نشان نہیں رہا، تو یہ امپاسبل تھا کہ یہ ہو سکے. ابھی جو لڑائی ہے نا وہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کیوں کر لیا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی کمیونیکیشن بند ہو گئی اور یہ آپس کی ایک ریسورسز کے اوپر اور پارٹی کے اوپر قبضے کی لڑائی ہے. اس میں کوئی بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اب قانونی طور پر تو میں اس پارٹی کا سربراہ ہوں کیونکہ یہ سنی اتحاد کونسل کے سارے ممبرز ہیں، اور کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اتنے سالوں سے مارے کھاتے رہے ہیں، یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گئے. اور کچھ تیسری ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے کیسز لڑتے ہیں تو ہم کہاں سے جو ہے وہ ہم یہاں پر آ کے، اب میرا کام تھا کہ میں نے تو پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا تھا. یہ 3-4 گروپس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ متحارب ہیں. اچھا یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ کمیونیکیشن کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہے لیکن بانی چیئرمین کی طرف نہیں جا رہا. فیصلہ انہی کا ہے. ہاں توصیف صاحب، سارے فیصلے انہی کے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی جی کے بارے میں کہا تھا کہ ہی ہیز امینس لیول آف اتھارٹی بٹ ہیز نو رسپانسبلٹی، کہ وہ بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، میں نے جو فیصلہ کر دیا فیصلہ ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد تو ذمہ داری کوئی اور ہاں اٹھائے گا. مہاتما تو وہ ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو بات یہ کہ وہ مہاتما جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پٹھی پڑ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں تو اپنے سر لے لا، تو اپنے سر لے لا. یا پھر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک دوسرے کو کھلا بھی دیتے ہیں، وہ نہیں ایک دوسرے کو لڑا بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ اس کو نہیں کہا تھا، اس نے کیا ہے. دوسرے کو کہتے ہیں اس نے کیا ہے. وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں لڑوا کون رہا ہے. اور بعض دفعہ ان کو پتا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے میرے سے کہا ہے لڑنا ہے تو پھر اب لڑنا پڑے گا. ایک بندے نے، ایک دوست نے بڑی زبردست بات کی، آپ اس کو انڈورس کر سکتے ہیں یا اس کے بات کر سکتے ہیں. اس نے کہا اتنے وکیل ہے پی ٹی آئی میں، ان ساروں کی بجائے 1-2 اچھے کر لیتے. تو یہ سچ ہے. اور اب یہ کوئی نئی بات آئی ہے کہ جی اب پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو ضم ہونے جا رہے ہیں، اور اس پر بھی لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی، کہ پتہ نہیں الیکشن کمیشن سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم ضم ہو سکتے ہیں اور ضم ہو کے کوئی نئی پارٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. میرا خیال ہے کہ یہ مینٹل جمناسٹکس کرنے سے بہتر ہے کہ دوسرے ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ غور کیا جائے. یہ ایشو جو ہے وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. اس پارٹی کو جو خواتین کی یا مائنورٹیز کی ریزروڈ سیٹس ہیں وہ نہیں مل سکتی. سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ نہ کھلوائیں،
تو سارے تو ان کے ممبر جو ہیں ان کے انڈر آ گئے ہیں, تو وہ منہ کھلوانے کی اگر دھمکی دیتے ہیں تو پھر منہ بند کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہے, وہ پارٹی کے سربراہ ہیں جناب. جی تو وہ ہیں, اور وہ تو دیکھیں نا بند تو ہوں گے, ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ روکنا پڑے گا. ایسے گروپس ضرور ہو سکتے ہیں جن کو کچھ ملا نہیں ہے سسٹم کے اندر, وہ ہار گئے ہیں الیکشن, یا ان کو جو ہے وہ کوئی منسٹری نہیں ملی, کوئی گورنرشپ نہیں ملی, وہ تو بول سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, یا جو گنڈا پور صاحب کے مخالفین ہوں جو کچھ معاملہ جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے, تو وہ اور وہ نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں کہ ان کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک کبھی ایک طرف سے گروپ, اگر ایک جو ہے مفاہمت کی گروپ کیونکہ بات کرتا ہے تو دوسرا لڑائی شروع کر دیتا ہے, دوسرا مفاہمت کی بات کرتا ہے تو پہلا لڑائی شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے, ان کی آپس کی لڑائی میں کہتے ہیں میں نے اس کی ڈیل نہیں ہونے دینی, وہ کہتا ہے میں نے اس کی ڈیل نہیں ہونے دینی, اور ایونچولی دونوں میں سے کسی کا جو ہے وہ معاملہ اب دیکھیں نا, میں نے جو وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی بات کی تو وہ ان کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات علی امین گنڈا پور اور اسد قیصر صاحب کر رہے تھے اور ہماری تو بات طے ہو گئی تھی. یہ بالکل نئی سٹوری ہے, یہ پہلے سامنے نہیں آئی تھی. پہلے بھی آئی تھی سامنے کہ جب پرویز خٹک جو ہیں وہ باہر ہو رہے تھے اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے پی ٹی آئی کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, جو پرویز خٹک صاحب نے بنوائی تھی, اور پرویز خٹک صاحب اس سے دور ہو رہے تھے تو ایک اوپننگ بھی ان کو اسی لیے کریٹ کر کے دی جا رہی تھی کہ اچھا چلو معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے توصیف صاحب اس کے اندر 2-3 مسائل ہیں. دیکھیں 9 مئی جو ہے نا وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے بہت کچھ سیبوٹاج بھی ہوگا اگر کوئی اس قسم کا ڈیسیجن لینے کی کوشش کریں گے. کوئی شخص جو ہے وہ اس وقت تیار نہیں ہے اس کا بھار اٹھانے ایشو کی وجہ سے. یہ اتنا کچھ جو ہونے جا رہا ہے, اتنا ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ایک بندے کو بیل آؤٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کدھر سے ہوا ہے, تو آپ اس میں مزید ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں, پھر تو کے پی کے کی گورنمنٹ میں بھی مطلب کہ بھی دیکھیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پارٹی کے پاس, وہ خیبر پختونخوا حکومت ہے, اور اس کی وجہ سے جو ایک پیٹرنیج کا نظام ہے وہ قائم رہ سکتا ہے اور قائم رکھا جائے گا. اس کی وجہ سے جو آپ پرکس ڈول آؤٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں گے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ, اور جو گورنمنٹ میں ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک پاسبلٹی ہے دیٹ دے ول ناٹ ڈس انٹیگریٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس قسم کی لڑائیاں ہیں ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کو, کہ جس وقت وہ علیحدہ ہوئی ایم کیو ایم لنڈن کے ساتھ تو اس کی بہت ساری وجوہات تھیں, جن میں بہت بڑی وجہ جو تھی وہ حملے تھے, اور وہ حملے جو ہے وہ اس وقت کیے گئے 22 اگست 2016 کو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت عرصے تک ایسا لگتا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے, وہ بہت سٹرونگ ہے, ابھی بھی اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, مگر سٹیٹ جب ڈیسیجن لے لے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے قانون ہے, جب آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو you will have to face the music. اسٹیٹ از اے سیٹ آف رولز نا, اسٹیٹ جو ہے وہ ایک قوانین کا ایک آئین ہے جو اس ملک کو جوڑتا ہے. اب وہ قانون جو ہے اس کو اگر آپ کسی کے لیے سسپینڈ کر دیں گے تو وہ ملک سے بڑا ہو جائے گا, تو قانون کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. یا وہ رہے گا یا ملک رہے گا. بالکل ایسی بات ہے. اس سے تیسری بات, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ضم ہو سکتے ہیں. وہ میں قمر دلشاد صاحب کا بھی سن رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, الیکشن کمیشن میں جانا پڑے گا, اور کس بنا پر ضم ہوں گے. نہیں, اور وہ ضم ہو بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق کیا پڑتا ہے؟ تو میرے خیال میں ایک زیرو سم گیم ہے, ایک کیوس اور بڑھ جائے گا پارٹی کے اندر. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں تو اپنا تیسرا جو انٹرنیشنل موضوع ہے اس پر بات کریں گے. تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بلیک سی, جو روس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے, جیسا میں نے انٹرو میں بھی بتایا, اور اس کا ترکی بھی اس کا سٹیک ہولڈر ہے, اور یوکرائن بھی ہے, اور روس اور یوکرائن کی جنگ بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ موضوع جو ہے بلیک سی آخر اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے روس کے لیے, ترکی کے لیے کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے, اور یوکرائن کی تجارت کتنی ہے وہاں پر اس بلیک سی کے ذریعے جو بندرگاہ ہے جو یوکرائن کی, وہاں پر کیا ان کا سٹیکس ہیں, اور باقی ممالک کے کیا سٹیکس ہیں. ان سارے موضوعات پر جو چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں, ضمنی موضوع ہیں, ان پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی علی صاحب, بلیک سی کہا جاتا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے رشیا کے لیے, وہ نیٹو کو یا امریکہ کو ریڈ سی سے دوسری طرف رکھنا چاہتا ہے, اپنی سرحدوں کے اندر نہیں آنا دینا چاہتا, اور اسی کی ہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ یوکرائن کے ساتھ جنگ میں ہے, اور 2014 میں
क्रीमिया को भी उन्होंने इसीलिए फतह कर लिया और फिर जो भी वो मुआहदा वगैरह करके और फिर उसको अपने साथ शामिल कर लिया। तो कैसे देखते हैं? देखिए तौसीफ साहब, ये आज की जंग तो है नहीं, ये पिछले 300 साल से 250 साल से ये खित्ते की सबसे बड़ी जंग है। आप रूस की, अमेरिका के रूस की और ऑटोमन एम्पायर की, रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के 1474 में ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ था और उसके बाद से क्रीमिया भी उनके कब्जे में था। मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 1783 से अगर आप उसको देखें कि उनके पास एक मुसलसल, उस ज़माने में अमेरिका तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, मगर बरतानिया और फ्रांस जो हैं वो मुसलसल ऑटोमन एम्पायर को, नहीं मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं। उस वक्त तो उस वक्त जी, उस वक्त और पूरी 19वीं सदी के जो अरसा है उसमें ऑटोमन एम्पायर को बरतानिया और फ्रांस इस वजह से सपोर्ट करते रहे अगेंस्ट रशिया कि ब्लैक सी पर रशिया का मुकम्मल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ब्लैक सी की इम्पोर्टेंस ये है कि ये पूरा का पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है यूरोप का, वो इसके साथ लगता है, साथ ये मेडिटेरेनियन के अंदर जाने का रास्ता है। और मेडिटेरेनियन जो है उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते नहीं है कि ये एक दुनिया का मुंह है जो यूरोप और एशिया को आपस में मिला रहा है। इसके दहाने पर, हमने कल भी इसी मौजू इसके दहाने पर कुस्तुनतुनिया मौजूद है, जिसके और कॉन्स्टेंटिनोपल इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और आप ये याद रखिए कि जो इस्लामिक एम्पायर की एक्सपेंशन है, तो अगर आप उसको मैरीटाइम रूट्स के गौर से देखें तो सिंध या गुजरात का जो इलाका है हिंदुस्तान के, वो 712 में फतह होता है सिंध, और कब उसी वक्त हमला भी किया गया था गुजरात के ऊपर भी, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका, कुछ कोस ले ली गई थी। और 711 में आपने जिब्राल्टर पर कब्जा किया। सो बेसिकली, बल्कि हमने जिब्राल्टर पर यही तो मैं बताना बेसिकली ये मैरीटाइम रूट्स को सिक्योर करने का जो आज अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर है, मुस्लिम एम्पायर का सुपर पावर के लिए जरूरी होता है। यही होता है। और आपको ट्रेड रूट्स अपने ट्रेड रूट्स जो हैं उनको सिक्योर करना होता है। रशिया के पास कोई वार्म वाटर्स, अभी हमने जब मेरी लास्ट आपसे मुलाकात हुई थी तो हमने आर्कटिक ओशन के ऊपर बात जरूर की थी, मगर वो बहुत सर्द पानी है और ज्यादातर उसका हिस्सा आज भी, मतलब ऑल्दो बहुत तेजी से खराब हो रहा है, तेजी से रशिया के पास ले दे के यही एक, मगर उनके पास एक समंदर है और वो ये वाला है। बाकी जम जाते हैं, वो मुंजमन वाला जो है वो तोड़ने के लिए बड़े पैसे लगते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए आपको, अच्छा अब मैंने तो एक हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो यूक्रेन वॉर है वो भी उसी वक्त सामने आती है जिस वक्त अमेरिका कोई, चाहे जॉर्जिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, आप देख लें कि सबसे पहला जो काम हुआ रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद फरवरी 2022 में, जो सबसे पहला काम हुआ वो ये हुआ कि जी जो यूरोप को गैस सप्लाई की लाइन जा रही है रूस से, जो कि जर्मनी तक जाती है, उसको बंद कर दिया जाए। और उसके लिए किया क्या गया कि यूक्रेन पर, उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन पर हमला हुआ। यूक्रेन पर हमले की वजह क्या थी? ये थी कि जो अमरीकी सदर हैं उनके जानिब से 2014 में भी ऐसे ही हुआ था, 2006 में जॉर्जिया की दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, और अब 2008 में भी ऐसे ही हुआ था, और अब 2022 में भी एग्जैक्टली ये हुआ कि जी हम इस खित्ते को नेटो का हिस्सा बनाने लगे। एंड सडनली रशिया जो है वो अलार्म हो जाता है, बिकॉज उसकी रेड लाइन है, और वो उसको रोकता है। और जब वो उसको रोकता है, जब वो उसको रोकता है तो उससे नतीजा ये निकलता है कि आप फौरी तौर पर कहते हैं कि जी जर्मनी जो है वो अपनी गैस की सप्लाई को काट दे। तो इनका सबसे बड़ा जो एंजाइटी है यूरोप की और अमेरिका की, वो है एन अलायंस बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको यूरोपियन यूनियन बनानी पड़े, चाहे यूरोपियन यूनियन तोड़नी पड़े, जो कि ब्रिटेन की दफ़ा उन्होंने की, चाहे उनको उसके लिए अमेरिका को यूक्रेन और रूस की जंग करवानी पड़े। और आप देखें कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी ब्लैक सी के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन के थोड़े बहुत उन्होंने रशियन फ्लीट को मजबूर किया है, स्टॉल किया है उनकी प्रोग्रेस को, उसके लिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका ने उनको करके दी है। जो उनको ड्रोन की कैपेबिलिटी मिली है, जिसकी मदद से वो अटैक कर रहे हैं रशियन फ्लीट को, जिसकी वजह से रशियन फ्लीट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो सारी की सारी की ही अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि हमने किसी तरीके से इस जंग को, यूक्रेन को हारने नहीं देना। 2014 से लेकर 2022 तक वो मुसलसल आर्म करते रहे हैं यूक्रेन को, ताकि वो ऑन इट्स ओन होल्ड कर सके। एंड देन अभी आप जो मिडिल ईस्ट है उसके क्राइसिस के बावजूद यूक्रेन की सपोर्ट जो है वो कम नहीं हो रही। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो ट्रंप सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको जो है वो यूक्रेन की वॉर को हमने डिफंड करना है, मगर अमेरिका जब तक बाइडेन मौजूद है वो ऐसा नहीं होने वाला। और कोई नो वंडर अगर वो एक मरतबा फिर ट्रंप को जो है वो शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं तो वो इस वॉर को भी जारी रखेंगे, बिकॉज जो लेकिन ये अली, ये एक पायदार हल है?
آپ رشیا بھی تو ایک سیکورٹی وائز تو ایک عالمی طاقت ہے نا, آپ اس کو گھیرا تو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلغاریہ رومانیہ نیٹو میں شامل کر لیا, یوکرین اور جارجیا بھی شامل ہونا چاہتے تھے, وہ انہیں پسند نہیں تھا, تو انہوں نے کرائمیا کو قبضے میں لے لیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کرائمیا تو ہمارا حصہ رہا, یہ یہاں پر ہیں بھی رشینز جو نسلی طور پر ہیں, اور وہ انہوں نے نہیں سنی. تو اگر ایسا پیسے دے کے لڑوا بھی لیا جائے تو یوکرین اور رشیا انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے, ہمسائے تو بدلے نہیں جا سکتے. تو یہ سسٹینیبل سولوشن ہے یا ٹھیک ہے دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے؟ ایک عالمی طاقت آپ کے بالکل سراہنے بیٹھی ہے, تو یوکرین کے لیے یہ ماڈل ہے کہ وہ سسٹینیبل ہے کہ ناٹو میں چلا جائے تو جی وہ سیف ہو جائے گا, یا ریڈ لائن کراس ہو جائے گی جیسے پیوٹن نے کہا کہ آپ ایک ایٹمی جنگ کی طرف, وہ جو فرانس کے صدر نے کہا, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھی آپ پھر ایٹمی جنگ کے لیے آپ ایک تیار کر رہے ہیں اس دنیا کو. دیکھیں توصیف صاحب, اس میں مسئلہ یہ کہ 2009 میں 2013 میں 14 میں یوکرینین الیکشنز کے دور میں ہر دفعہ جو ہے وہ امریکہ نے کمپلیٹلی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پر امریکن, اور جب رشین پرو رشیا جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جب احتجاج وہاں پر ہو رہا تھا تو خود امریکن ایمبیسڈر اس احتجاج کا حصہ بنے, انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں. سو آبویسلی جب آپ پرو امریکن گورنمنٹ وہاں پر ہوگی تو اس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے, اس کو فنڈ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے. جی, اس طرح کیونکہ ساتھ ادھر یورپ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹیریٹوریل ایک مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا توصیف صاحب, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب پاکستان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن وہ اپنی ٹیریٹری کو اگر اس کو لگے کہ یہ جو میرے ارد گرد بڑے پاورز ہیں, ریجنل پاورز ہیں, وہ ہیجمن بننا چاہتے ہیں, وہ میری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ کریں گے, کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. سو آبویسلی یو وڈ وانٹ سم ون ٹو سپورٹ یو, اور اگر کسی اور کی وہاں پر گوٹ پھنسی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر میں اس کی گوٹ کیوں نکال کے دوں. تو یوکرین بھی اس کو لیوریج کرتا ہے, پاکستان اپنی پوزیشن کو ہمیشہ سے لیوریج کرتا ہے. وی آر ویری سملر ان دس وے. اچھا, بلیک سی جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ قازقستان اور یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں یہ بھی لینڈ لاکڈ ہیں لائک افغانستان, تو وہاں سے جو ان کا آئل اور گیس کی پائپ لائن ہے وہ بھی بلیک سی تک جاتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ آگے سے جہازوں کے ذریعے جاتی ہے. وہاں پر ترکی بھی ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے, جو 1923 کا معاہدہ ہے, اور پھر جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ 1774 تک وہاں تک ان کی تھی وہاں پر ہیجمنی. پھر 1936 کا معاہدہ ہوتا ہے, اس کے تحت یہ ہے کہ جی ترکی کو آپ کو بتانا پڑے گا آپ اپنے وار ہیڈز والے جو شپس ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں یا نہیں ہیں, اور اس سے ٹرانزٹ جو ان کی ٹریڈ ہے اس پہ بھی وہ اس میں کچھ محصولات بھی لیتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جھگڑے میں؟ اور دوسری جنگ عظیم میں, پہلی جنگ عظیم میں تو انہیں یہ سارا کچھ کھونا پڑا اور پھر معاہدے ہوئے, تو دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے بھی وہ میرا خیال نیوٹرل رہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں ٹرکی کا, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ٹرکی آلریڈی ایک نیٹو ممبر ہے. ٹرکی کی جو بھی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی جو میڈیٹرینین کے اوپر, لیکن وہ نیٹو ممبر کے طور پر, سوری میں کٹ کر رہا ہوں, نیٹو ممبر کے طور پر بھی وہ اس معاملے کو بلیک سی کو نیٹو سے ہٹ کر نہیں اپنے آپ چلا رہا. کیسے ہٹ سکتے ہیں آپ؟ نیٹو کے ممبر ہوں تو نیٹو سے ہٹ کے, اب وہ کم از کم یہ بات حقیقت ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات ان کے گیس پائپ لائن جاتی ہے بنسبت دوسرے جو یورپین ممالک ہیں, گیس فراہم کرتا ہے جی, بنسبت جو دوسرے یورپین ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں. اور امریکہ کو یہ بھی ٹینشن ایک ہوتی ہے کہ یہ کہیں بہت زیادہ آربٹ جو ہے وہ رشین آربٹ کی طرف نہ آربٹ کر جائیں, یہ پرابلم ہے ان کے ساتھ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ نیٹو کے ممبر ہونے کی وجہ سے جو ان کو لیوریج مل رہا ہے خطے کے اندر وہ بھی وہ چھوڑ نہیں سکتے. مطلب رشیا جو ہے وہ یوکرین کے اوپر جس طرح سے حملہ کر سکتا ہے ٹرکی پر نہیں کر سکتا, بیکاز ٹرکی از اے ممبر آف نیٹو. ٹھیک ہے, وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے, دیٹ اف یو اٹیک ون آف اس یو اٹیک آل آف اس, اور ہم سارے کے سارے اپنی ریسورسز کو موبلائز کر کے آپ کے خلاف جنگ لڑیں گے. والی سچویشن میں نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی جو ہے وہ کیونکہ نیٹو کا ممبر ہے اس لیے اٹ لیوریجز دیٹ پوزیشن, جب اس نے جیو پولیٹیکل اپنی پوزیشن کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پر گزشتہ برس جو گرین ڈیل تھی اس کو یونائٹڈ نیشنز ٹرکی نے مل کر اس کو بروکر کیا تھا. 2022 کی اکتوبر کی میرا خیال ہے یہ ڈیل ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو 3 مہینے کی تھی, پھر اس کے بعد 2 مہینے ایکسٹینڈ کیا گیا. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ 35% پر آ گئی ہے جو اوریجنل ان کی 35% ڈپلیٹڈ ہے یوکرین کے لیے. میں یوکرین کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹریڈ جی یوکرین کی جو ٹوٹل گرین پروڈکشن ہے وہ 35% ڈاؤن ہوئی ہے, اینڈ یوکرین از کنسیڈرڈ دی فوڈ باسکٹ آف یورپ.
اس کی جو گندم ہے، اس کی جو کنک ہے، اس کی وجہ سے پوری یورپ جو ہے اس کی فوڈ کرائسس جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے. اور پھر اس کی جو ایون یونائٹڈ نیشنز پروگرام جو فوڈ پروگرام ہے وہ متاثر ہوئے. جی، یونائٹڈ نیشنز کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا فوڈ پروگرام متاثر ہو رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا فوڈ پروگرام متاثر ہو رہا ہے، لیکن جو افریقہ سے تعلق رکھنے والے کچھ ممالک ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس پہلے بھی نہیں تھا آ رہا. 50% آف اٹ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کہلوایا گیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ مارکیٹ سے چائنا خرید لیتا ہے. چائنا اپنی فوڈ سیکیورٹی کو اس سے سیکیور کر لیتا ہے کیونکہ یوکرین سے وہ نکل رہا ہے. سو بیسیکلی بہت سارے مارکیٹ میں پلیئرز ہیں. اور ایک جو ڈاکٹر روائے کاسا گرانڈا ہے جو تعلق رکھتے ہیں آسٹن اسکول کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، مگر وہ یونیورسٹی آف ٹیکساس میں پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر وی آر کنسیڈرڈ دی ماسٹرز آف دا ورلڈ امریکنز، بٹ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہماری سب سن نہیں رہے. ہم ایسا ابھی یہ سچویشن تو نہیں ہے کہ ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا. ہاں، یہ اتنی یونیپولر ورلڈ رہی نہیں ہے جتنی 90s میں تھی یا ارلی 2000s میں تھی. تو اب صورتحال جو ہے وہ اس سے بدل رہی ہے. اسی وجہ سے وہ ورڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان کبھی سوچ سکتا تھا آج سے 50 سال پہلے کہ ہم جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. ترکی جو ہے وہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ ہم اس سے باہر نکل جائیں، مگر اب ان کو یہ انگزائٹی ہے کہ یہ ممالک جو ہیں وہ کہیں اس طرف جو ہے وہ گریویٹیٹ ادھر کی طرف نہ کر جائیں. تو یہ ایک تھوڑی سی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے بلیک سی کو ابھی تو دوبارہ سے بائی دا وے انہوں نے روک دیا ہے اس ڈیل کو. رشیا جو ہے وہ اس ڈیل سے تقریباً 6-7 مہینے سے باہر آ چکا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے نہیں آپ کرنا. کیا دیکھتے ہیں اگر یہ ناکہ بندی جو بلیک سی جو اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے رشیا کے لیے، اس کی ٹریڈ کے لیے، اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم یوکرین کے لیے بھی، تو پھر یوکرین سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ پچھلے چند ماہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے ابھی ریپرکشنز سامنے نہیں آئے، کیونکہ ابھی پچھلے 1 ماہ کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کو بڑی حد تک ایٹ دا بیک فٹ انہوں نے بلیک سی کے اندر یوکرین نے دھکیلا ہے واپس ان کے فلیٹ کے اوپر. اور ایک بہت بڑا جہاز جو ہے وہ انہوں نے پچھلے مہینے میں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کرائمیا پر قبضے کے بعد انہیں 6 میں سے 4 بندرگاہیں جو ہیں جو یوکرین کے وہ انہیں مل گئیں. جی وہ مل گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلیک سی کے اندر روس کی جو مستقبل ہے وہ اتنا سیکیور اس وقت نظر نہیں آ رہا. although they are still the dominant power in the region, they are still the dominant power in the sea. 1936 کے معاہدے کے تحت جو ترکی کا معاہدہ ہوا تھا اس میں جو تھا کہ بھی ان سے پوچھ کر جہاز آئیں گے، اور اسپیشلی وہ جو وارشپس ہیں وہ 15 دن پہلے بتائیں گے، اور کوئی کس دن سے پہلے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا ان اینی کیس. اور 15,000 میٹرک ٹن کے وزن سے زائد جو ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے، جہاز وہاں نہیں آئیں گے. اس کا فائدہ ٹرکی کو تو یہ بھی ہوا نا کہ بھی امریکی جہاز ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں آ سکے. پھر دوسری جنگ عظیم میں وہ نیوٹرل رہا، نہ انہوں نے جرمنز کو رشیا پہ حملہ کرنے کے لیے وہ راستہ فراہم کیا اور نہ رشینز کو کیا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہیجمونک ڈیزائن رشیا کا بڑھتا ہے آگے، یا ناٹو آگے بڑھتا ہے، یوکرین اور جارجیا کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، تو اس سے سکویز ٹرکی بھی ہوگا یا صرف رشیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں چیزیں بدلیں گی نہیں. دیکھیں جو جارجیا اور یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا، اس کے لیے تو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا. رشیا اتنا کمزور مجھے نظر نہیں آ رہا، امریکہ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کر لے. جو ٹرکی ہے، دیکھیں دنیا میں ممالک اپنے مسائل دیکھتے ہیں، پریگمیٹک اپروچ رکھتے ہیں. ان لائک اس، وہ امریکی جو شپ ہے وہ بحیرہ روم میں تو موجود ہے جی، لیکن بلیک سی میں موجود نہیں ہو سکتا. جی ایسے ہی ہے، لیکن وہ رشیا کی ان کے ساتھ ایک ڈیل ہے اور وہ نیٹو کی بھی ڈیل ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ یاد رکھیے نا کہ بلیک سی سے اگر ہیجمنی جو ہے وہ رشیا کی بنتی ہے تو میڈیٹرینین اٹ سیلف جو ہے وہ ایک کمزور پوزیشن میں آ جائے گا. اور ٹرکی کی پریزنس، ٹرکش فلیٹ کی پریزنس جو ہے وہ اصل اسٹرینگتھ ہے نیٹو کی میڈیٹرینین کے اندر، وہ امریکہ کا بحری بیڑا نہیں ہے. بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین یہ بڑی لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس موضوع پر. ہم نے آپ کو کل بھی عرض کیا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ سمندروں پر جب حکمرانی ہوگی، جب یہ میری ٹائم روٹس پر آپ کی حکمرانی ہوگی تو تبھی آپ بڑی طاقتیں کہلاتے ہیں. یہ آج کا نہیں، یہ صدیوں کا، ہزاروں سال پہلے کا اصول ہے. اسی لیے آج ہم نے بلیک سی پر یہ سٹوری آپ کی دلچسپی کے لیے رکھی. امید ہے آپ کو ہماری یہ سٹوری بھی پسند آئے گی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.